اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم تیسری جماعت کی اردو سے سبق نمبر 11 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 11 صفحہ نمبر 57 5 اور 7 صفحہ نمبر 57 پہ آپ دیکھیں گے۔ یہ ہمارا 11واں سبق ہے اور اس کا نام ہے جموں سے سری نگر تک۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے اوپر کی لائن میں یہاں لکھا ہے منظر سرسبز اعلیٰ آئندہ۔ تو اس کے معنی کیا ہے؟ منظر اس کا معنی ہے نظارہ، سرسبز اس کا معنی ہے ہرا بھرا، اعلیٰ اس کا معنی ہے اونچا، اور آئندہ یعنی اس کا معنی ہے کل۔ تو آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 57 سے جموں سے سری نگر تک۔ آپ نظر رکھیں گے۔ پیارے مہون آداب، کل میں تھک گیا تھا، سفر کا باقی حال تم کو لکھ رہا ہوں۔ ہماری بس جب رام بن سے روانہ ہوئی تو آگے پھر چڑھائی تھی۔ پیارے بچوں، جموں سے سری نگر تک کا پہلا سبق ہم نے پڑھا، یہ دوسرا پارٹ اسی کا ہے۔ تو یہ کیا کہتا ہے؟ کل میں تھک گیا تھا، مہون کو کہتا ہے پیارے مہون آداب، پہلے یہ سلام کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ میں کل تھک گیا تھا، یہ کہتا ہے کل میں تھک گیا تھا، سفر کا باقی حال تم کو لکھ رہا ہوں۔ تو دوبارہ آج میں آپ کو سفر کا باقی حال جو ہے وہ میں آپ کو لکھ رہا ہوں۔ ہماری بس جب رام بن سے روانہ ہوئی تو آگے پھر چڑھائی تھی۔ کہتا ہے جب ہماری بس رام بن سے آگے روانہ ہوئی تو آگے پھر چڑھائی شروع ہوئی۔ بس نے ایک بار پھر پہاڑ کو سر کرنا شروع کیا تو پہاڑوں کے بیچ سے ہماری بس آگے چلنے لگی۔ پیچ دار راستوں پر چلتے ہوئے بس سے باہر کے نظارے بہت اچھے لگے۔ پہاڑوں کے دامن میں بہت نیچے بہتا ہوا نالا خوبصورت لگا۔ کہتا ہے پیچ دار سڑکوں سے ہماری بس جو گزر رہی تھی تو آگے ایک نالا تھا بہتا ہوا، نالا خوبصورت، یعنی ہم دیکھتے تھے تو بہت مزہ آتا تھا۔ ذرا آگے چل کر ہم نے خونی نالا دیکھا، تو آگے چلتے چلتے ہم نے ایک اور نالا دیکھا جس کا نام ہے خونین نالا۔ اور اس کے بعد رامسو سے گزرتی ہوئی ہماری بس بانہال پہنچی، اور اس سے آگے جب ہم پوچھے تو ایک جگہ اور آئی، اس کا نام ہے رامسو۔ تو وہاں سے آگے جب ہم چلتے گئے تو بانہال ہماری بس پہنچی۔ یہ پیر پنچال کے جنوبی دامن میں واقع ہے۔ یہاں بھی ایک لمبا بازار ہے۔ تو یہاں ایک پیر پنچال ایک جگہ کا نام ہے، اس سے آگے جب ہم گئے تو وہاں پر بھی کیا تھا؟ ایک بہت بڑا بازار تھا۔ اس میں کھانے پینے کی دکانوں کے ساتھ ساتھ دوسرے سامان کی دکانیں بھی ہیں۔ تو جب ہم اس بازار میں پہنچے تو وہاں کھانے پینے کی دکانوں کے علاوہ اور بہت ساری دکانیں تھیں۔ بانہال سے آگے بڑھے تو میں نے نالا کے بیچ میں سیمنٹ کے بڑے بڑے پلر دیکھے۔ ابو نے کہا ان پر ریل کی پٹری بچھائی جائے گی اور کشمیر کو ریل کے ذریعے ملک سے جوڑا جائے گا۔ تو اس کے ابو نے کہا کہ جو یہ آگے یہ پٹری بچھائی گئی ہے یہ کس کے لیے ہے؟ یہاں سے ریل کو گزرنا ہوگا، اسی کے لیے یہ پٹری بنائی ہوئی ہے۔ یہ جو پٹری تھی یہ سیمنٹ کی بنائی گئی تھی۔ آگے نوگام کا چھوٹا سا گاؤں آیا، آگے ایک اور گاؤں آیا، اس کا نام تھا نوگام۔ وہاں میں نے بہت بڑی مشینیں کام کرتی دیکھی، تو وہاں بہت ساری مشینیں تھی لگی ہوئی، کام کرتی تھی۔ پتہ چلا کہ یہاں سے سری نگر کھود کر ریل کے لیے راستہ بنایا جا رہا ہے۔ تو وہاں سے جب ہم نے دیکھا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہاں سے زمین کو کھود کر ایک زمین کے اندر سے کھود کر سرنگ کے ذریعے کیا بنا رہے تھے؟ ریل کے لیے راستہ بنا رہے تھے۔ یہاں کچھ عرصہ رکنے کے بعد ہماری بس پیر پنچال کی بلندی کو سر کرنے لگی، تو یہاں کچھ سمے تک ہماری بس رکی اور آگے کے لیے روانہ ہوئی۔ تیز ہوا چل رہی تھی، ہم نے گاڑی کی کھڑکیوں کے شیشے بند کر لیے، تو ہماری بس بہت تیز چل رہی تھی، تو جس کی وجہ سے ہم نے اپنی اس گاڑی کے شیشے بند کر دیے۔ اس سفر میں جب
بھی ہم بس سے باہر نظر دوڑاتے تو عجیب منظر سامنے آتا۔ تو جب ہم باہر کی طرف ہم دیکھتے تھے تو بہت عجیب سا منظر نظر آتا تھا، نظارہ نظر آتا تھا۔ ایک طرف دور تک ننگے پہاڑوں اور دوسری طرف سرسبز پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ بڑے بڑے پہاڑ اور خوبصورت جگہ ہمیں نظر آ رہی تھی۔ بسوں کی قطار بھی اپنی جگہ خوبصورت تھی اور بسوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہم لوگ پہاڑ کے دہانے پر موجود ایک بڑے غار نما دروازے کے سامنے پہنچے۔ ابو نے بتایا اسے جواہر ٹنل کہتے ہیں۔ تو آگے چلتے چلتے ہم کہاں پہنچ گئے؟ جواہر ٹنل۔ یہ تقریباً 2.5 کلومیٹر لمبی سرنگ ہے۔ یہ جواہر ٹنل جو ہے یہ ایک لمبی سرنگ ہے جو زمین کے نیچے سے نکالی گئی ہے کھود کر۔ تو اس سے ابو نے اس کو کہا کہ یہ جواہر ٹنل ہے۔ یہ تقریباً 2.5 کلومیٹر لمبی سرنگ ہے۔ یہ جو ٹنل ہے یہ تقریباً 2.5 کلومیٹر لمبی ہے۔